گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کے خلاف کرنا یا دین میں کسی نئی بات کا پیدا کرنا گناہ کہلاتا ہے۔ وہ گناہ انسان جسم کے ظاہری اعضاء سے کرے یا باطن سے، مثلا حسد، لالچ، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت اور بدخواہی وغیرہ، کھلم کھلا کرے یا چھپ کر کرے، سب کچھ گناہوں میں داخل ہے اور اس کے چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور چھوڑ دو کھلم کھلا گناہ اور چھپا ہوا۔ گناہ کا آغاز مکڑی کے جالے کی طرح ہوتا ہے اور انجام جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ شروع میں تو انسان سوچتا ہے کہ ایک دو بار گناہ کر کے پھر چھوڑ دوں گا، مگر آج اور کل کرتے کرتے گناہ کی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ بعد میں چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہ کا آکاش بیل کی طرح ہوتا ہے جو انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے۔ آپ نے بعض درختوں پر پیلی سے بیل دیکھی ہوگی، وہ اس پورے درخت کو اس طرح اپنے قابو میں لے لیتی ہے کہ درخت کی نشوونما رک جاتی ہے۔ اسی طرح گناہ کرتے کرتے انسان کی روحانی نشوونما رک جاتی ہے۔ گناہ کی مثال ناسور کی مانند ہے۔ ناسور اگر رہے تو تکلیف دیتا ہے اور اگر علاج نہ کریں تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ گناہ انسان کے روحانی لباس پر دھبے ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کو ظاہر کے لباس پر دھبا اچھا نہیں لگتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو روحانی لباس داغدار اچھا نہیں لگتا۔ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے۔ گناہ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ انسان کو اس سے ندامت ملتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ دو بار لوہے پر لکیر کی مانند ہے۔ گناہ سے انسان ندامت پاتا ہے اور نیکی سے انسان سلامت پاتا ہے۔ اگر ایک انسان کتنی ہی کامیابی کے ساتھ گناہ کیوں نہ کرے، اسے کوئی سمجھانے والا یا منع کرنے والا نہ ہو، گویا گناہ کے تمام اسباب مہیا ہوں، وہ من مرضی سے گناہ کرے، پھر بھی گناہ اس شخص کے لیے دنیا آخرت کی ندامت کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے فرمایا ہے کہ مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی بچھو ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا، ہر کوئی اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ آپ نے کبھی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے ہاتھ میں بچھو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو، اس لیے کہ بچھو کو چھوٹا ہو یا بڑا اس میں زہر ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، بہرحال اس میں ندامت ہوتی ہے۔ ہمارے مشائخ کے نزدیک گناہ گار انگار کی مانند ہے۔ انگار چھوٹا ہو یا بڑا، ہاتھ لگانے سے ہاتھ کو جلاتا ہے، بلکہ اگر چھوٹے انگار سے غفلت برتی جائے تو بعض اوقات بھڑک اٹھتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے، ہر وہ کام جس سے شریعت نے بچنے کا حکم دیا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ شیطان انسان کی نگاہوں میں گناہوں کو ہلکا کر کے پیش کرتا ہے، یہ اس کا ایک بڑا وار ہے۔ وہ گناہ کے بارے میں دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ یہ گناہ تو اکثر لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، یہ تو ہو ہی جاتا ہے، اس سے بچنا تو مشکل ہے۔ آج کل تو بے پردگی عام ہے، اس لیے نگاہوں کو بچانا تو بہت مشکل ہے۔ شیطان انسان کی نگاہوں میں ان نگاہوں کے لیے اسی لیے چھوٹا کر کے پیش کرتا ہے تاکہ وہ کرتا ہی رہے۔ اسی لیے فاسق گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی بیٹھی تھی اور اس کو اڑا دیا، جبکہ مومن بندہ ایسے سمجھتا ہے جیسے سر کے اوپر کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، بلکہ کئی مرتبہ تو شیطان گناہ کا مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، اور لگا دیے ہم نے ان کے پیچھے ساتھ رہنے والے، پھر انہوں نے ان کی آنکھوں میں خوبصورت بنا دیا، اور اس کو جوان کے آگے ہے اور جوان کے پیچھے ہے، اور ٹھیک پڑ چکی ان پر عذاب کی بات، ان فرقوں کے ساتھ جو گزر چکے، ان سے پہلے جنوں کی اور آدمیوں کے، بے شک وہ تھے خسارے پانے والے۔ یہاں پر آ کر سالے کو احتیاط ضروری ہے کہ حکم خداوند کو حکم خدا سمجھے اور وہ اپنے اپنے دل میں عظمت الہی اتنی بٹھائے کہ حکم خدا کے خلاف اس کے ذہن میں خیال ہی پیدا نہ ہو۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ تم چھوٹے گناہ کو ہرگز چھوٹا نہ سمجھو، اس لیے کہ بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مل کر بنتے ہیں۔ اس لیے جب انسان گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا رہتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک قول بہت مشہور تھا۔ اگر صحابہ گفتگو دوران وہ قول ایک دوسرے کے سامنے پڑھا کرتے تھے، اس قول کا مفہوم یہ بنتا ہے، اصرار سے کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا اور استغفار سے گناہ کوئی کبیرہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھے، ان کا نام داموس رحمۃ اللہ تھا۔ ان کے علاقے میں خشک پہاڑ تھے، ان پر سبز کا نشان و نشان بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو ان کی نظر پہاڑ پر پڑی۔ دل میں خیال آیا کہ اگر یہاں آبشاریں ہوتیں، مرغزار ہوتیں
درخت ہوتے تو کتنا اچھا منظر دکھائی دیتا۔ اب اگر انہوں نے اپنے دل و دماغ میں یہ بات سوچی تھی، مگر جو زیادہ مقرب ہوتے ہیں ان کی چھوٹی باتوں پر بھی پکڑ آ جاتی ہے، لہٰذا ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے عتاب ہوا اور دل میں یہ بات القا ہوئی، اب تم نے بندگی چھوڑ دی اور ہمارے مشیر بن گئے، اب تمہیں ہماری مخلوق میں نقص نظر آتا ہے۔ بس اس بات کے دل میں القا ہونے پر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ تو آداب بندگی کے خلاف ہے۔ انہوں نے یہ سوچ کر رونا شروع کر دیا، میں نے ایسا کیوں سوچا؟ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ اچھا، غلطی کا احساس ہونے پر انہوں نے یہ نیت کر لی کہ جب تک مجھے واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ نہیں مل جائے گا کہ میری غلطی کو معاف کر دیا گیا ہے، میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا اور نہ ہی پیوں گا اور یوں اپنے نفس کو سزا دوں گا۔ ایک مرتبہ بستی والوں کے یہاں کوئی تقریب تھی، حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ کسی نے کہا جی کھانے کے لیے تشریف لائیے۔ انہوں نے فرمایا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا جی رات کے وقت تو روزہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے فرمایا روزے کی بات نہیں ہے، میں نے کھانا نہیں کھانا۔ کچھ لوگ لوسڑے کے مانند ہوتے ہیں، وہ چمٹ جاتے ہیں، وہ اگلے بندے کی مجبوری کو سمجھنے کے بجائے اپنے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ان میں سے کچھ بندوں نے کہا نہیں حضرت، آپ ضرور تشریف لائیں۔ آپ ادھر سے اصرار ادھر سے انکار، بلا کر ان میں سے کسی ایک نے کہا آپ یہ تو بتائیں کہ آپ نے کھانا پینا بند کیوں کیا ہے؟ اب انہوں نے صاف صاف بات بتا دی اور کہا کہ میں نے اسی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ وہ عوام الناس تھے، وہ اس بات کو کیسے سمجھتے؟ لہٰذا وہ ہنس کر کہنے لگے بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ حتیٰ کہ ان میں سے سب نے مل کر کہا جناب آپ کے اس گناہ پر جو عذاب ہوگا وہ ہم سب مل کر تقسیم کر لیں گے، آپ کھانا کھائیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ کہے تو داموس رحمۃ اللہ کے دل میں فوراً الہام ہوا کہ اے میرے پیارے، یہ لوگ عذاب کو اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں، لہٰذا آپ اس بستی کو فوراً چھوڑ دیجیے، ان سب کو ابھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! یوں بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ پروردگار کی پکڑ پھر کیسے ہوتی ہے۔ جب انسان کسی گناہ کو ہلکا سمجھنا شروع کر دے تو یہ بڑی بات، خطرے کی بات ہوتی ہے۔ بلکہ مشائخ نے کہا ہے کہ جس گناہ کو لوگ ہلکا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بڑا ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اے دوست، یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس ذات کی عظمت کے سامنے رکھنا جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں القاء فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ یہ گناہ کرتے وقت باقی مخلوقات سے پردہ کر لیتے ہیں اور ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں جن سے مخلوق دیکھتی ہے، لیکن اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں۔ کیا تم اپنی طرف دیکھنے والوں میں سے سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے ہو؟ اکمال سمیم میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے عدل و انصاف سے مٹ بھیڑ ہوئی تو کوئی بھی گناہ صغیرہ نہیں، اور اگر اس کے افضل کا سامنا ہوا تو کوئی بھی گناہ کبیرہ نہیں۔ لہٰذا میرے دوستو، اگر اللہ رب العزت فضل فرما دیں تو پھر چاہے جس گناہ کو معاف فرما دیں، لیکن اگر عدل فرمائیں گے تو پھر معاملہ بہت مشکل بن جائے گا۔ ایک بزرگ اپنے سالکین کو بار بار فرمایا کرتے تھے کہ جفا نہ کیا کرو، جفا کہتے ہیں بے وفائی کو۔ کسی سالک نے پوچھا حضرت بے وفائی سے کیا مراد ہے؟ وہ فرمانے لگے بے وفائی 3 طرح کی ہوتی ہے، اللہ رب العزت سے بے وفائی، مخلوق سے بے وفائی اور اپنے آپ سے بے وفائی۔ پھر وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اب وہی ہم سے رزق اور باقی نعمتیں دیتا ہے، اگر ہم اس کا دیا ہوا کھا کر کسی اور کو اس کے ساتھ شریک بنائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کو ایذا پہنچانا مخلوق کے ساتھ بے وفائی ہے، اس لیے مخلوق کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت کے حکم کو توڑنا اور گناہ کرنا یہ اپنے آپ کے ساتھ بے وفائی ہے، اس لیے کہ اس طرح انسان اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے قابل بنا لیتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر گناہوں کے اندر بدبو ہوتی تو ہم کسی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہ ہوتے۔ یہ اللہ رب العزت کی ستاری ہے کہ اس کے صدقے ہم آج عزتوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے اے دوست، جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی۔ تعریف جس نے تجھے چھپایا ہوا ہے، یقیناً اگر وہ حقیقت کھول دیتا تو ہم چہرہ دکھانے کے قابل بھی نہ ہوتے۔ انسان کی ایک تو ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک شکل عام مثال میں ہوتی ہے۔ بندہ جب جس طرح کے اعمال کرتا ہے ویسے ہی اسی کی شکل ہوتی ہے۔ اگر جانوروں والے اعمال کرتا ہے تو اس کی شکل جانوروں جیسی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جس میں حرص زیادہ ہوتی ہے اس کی شکل
عالم مثال میں کتے کی مانند ہوتی ہے، اس لیے کہ کتا حریص ہوتا ہے جس میں بے حیائی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی شکل خنزیر کے مانند ہوتی ہے کیونکہ خنزیر بے شرمی اور بے حیائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ایذا پہنچاتا ہو اور دل دکھاتا ہو اس کی مثال بچھو کی مانند ہوتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ان کے جانشین تھے۔ وہ خود بھی بڑے محدث تھے اور ان کے شاگرد بھی وقت کے اکابرین میں سے بنے۔ اللہ رب العزت نے ان سے دین کا بہت زیادہ کام لیا۔ ایک وقت تھا جب پاک و ہند میں ان کا فتویٰ چلا کرتا تھا۔ دلی کے جامع مسجد سے چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا مدرسہ اور گھر تھا۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنائی ہوئی تھی جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ تعلیم و تعلم کی مصروفیات کی وجہ سے وہ اکثر نمازیں وہیں پڑھا کرتے تھے، البتہ جمعۃ المبارک کی نماز جامع مسجد میں جا کر پڑھا کرتے تھے۔ ان کے مرید ان کی زیارت کے لیے تڑپتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ ان کا چہرہ ایسا منور تھا کہ لوگ دیکھنے کو ترسا کرتے تھے۔ عام دنوں میں ان کی تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے ان سے ملاقات نہ ہو سکتی تھی، البتہ جب وہ جمعے کی نماز کے لیے جاتے تو اس وقت راستوں میں کھڑے ہو کر ان کا دیدار کیا کرتے تھے۔ ان کے خادم کا نام فصیح الدین تھا۔ وہ حضرت کو جمعے پڑھانے کے لیے لے جایا کرتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا جب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ جمعے کو بازار جاتے تو بازار سے گزرتے ہوئے اپنے چہرے کے اوپر گھونگھٹ کی طرح رومال ڈال لیتے۔ اب دیکھنے والوں کو چہرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اب لوگ ان کے خادم سے کہتے، جی ہم تو دیدار سے محروم ہو جاتے ہیں۔ خادم اگر پرانے ہوں تو پھر بعض اوقات بے تکلفی بھی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک دن فصیح الدین نے موقع پا کر عرض کیا، حضرت سارا ہفتہ تو لوگ ویسے ہی انتظار میں رہتے ہیں اور جب آپ جمعے کے لیے جاتے ہیں تو چہرے پر رومال ڈال کر ان کو دیدار سے محروم کر دیتے ہیں۔ حضرت بھی چل رہے تھے، وہ بھی ساتھ چل رہے تھے۔ جب اس نے بات کی تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ پر رومال اتار کر فصیح الدین کے سر پر رکھ دیا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد غش کھا کر گر پڑا۔ لوگوں نے اس کو زمین سے اٹھایا اور جب ہوش آیا تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ جی آپ کے ساتھ کیا بنا؟ وہ کہنے لگا کہ جیسے ہی شاہ صاحب نے اپنا رومال میرے سر پر ڈالا تو مجھے بھرے بازار کے اندر انسان تو تھوڑے نظر آئے لیکن کتے، بلے اور خنزیر زیادہ چلتے نظر آئے۔ ان کی اندر کی شکلیں اس کو کشف کی صورت میں نظر آ گئیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ رب العزت کا احسان و کرم ہے کہ اس پروردگار نے گناہوں میں بدبو نہیں بنائی، جس کی وجہ سے ہم آج آرام سے محفلوں میں بیٹھ کر زندگی گزارتے ہیں۔